أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سیدنا یوسف پیغمبر علیہ السلام کی حالات میں سورت ہے، اس کا نام بھی سورہ یوسف ہے. تو بچپن سے حضرت کے حالات جس میں بیان کیے ہیں تفصیلی. بچپن میں خواب دیکھا کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں ان کو. والد صاحب کو بتلایا، وہ بھی پیغمبر تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام. انہوں نے منع کر دیا کہ بھائیوں سے خواب بیان مت کرنا، ورنہ پھر وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، حسد ہو جائے گا ان کو. اور ایسا ہی ہوا، پھر حسد کی وجہ سے ان کے سوتیلے بھائیوں نے لے جا کر ان کو دھوکے سے کنویں میں پھینک دیا اور پھینک کر آ گئے. والد صاحب سے کہا کہ ان کو تو بھیڑیا کھا گیا. حضرت سمجھ تو گئے، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ تمہاری سازش ہے، تم نے زیادتی کی ہے. کہا کہ میں صبر کروں گا، اللہ تعالیٰ صبر دے مجھے. اب وہ کنویں میں سے کوئی قافلہ تھا، اس کو پانی کی ضرورت تھی. تو ایک آدمی کو بھیجا کہ پانی لے آؤ. وہ پانی لینے گیا، ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام جو بچے تھے 7 سال کے، انہوں نے پکڑ لیا یا اس میں بیٹھ گئے. وہ اوپر کھینچا اس نے تو وہ تو چلانے لگا کہ یا ہاذا یا بشرا ہاذا غلام، بڑا خوبصورت بچہ ہے. خوش ہو گیا، اس لیے کہ وہ بچوں اور انسانوں کی تجارت بھی کرتے تھے غلام باندی بنا کر. تو سوچا کہ بھئی اس کی تو اچھی قیمت آئی ہے، ہم بیچ دیں گے. مصر جا رہے تھے، وہ پیسے مل جائیں گے. اب وہ جن بھائیوں نے پھینکا تھا نا، وہ بھی آس پاس چکر لگا رہے تھے، وہ معلوم کرنے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واپس آ جائے. تو انہوں نے دیکھا بھئی غائب ہے، تو دیکھا پاس میں کوئی قافلہ پڑا ہوا ہے. وہاں جا کے پوچھا تو معلوم کیا یہاں پر ہے. تو کہنے لگے بھئی یہ ہمارا غلام ہے، بھگوڑا بھاگ گیا تھا ہمارے پاس سے، ہے نا، تو بھاگا ہوا ہے یہ، تو تم نے کیوں رکھ لیا؟ اب وہ قافلے والوں نے کہا کہ ہم کو تو مل گیا کنویں میں سے. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم بھی پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں. وہ چند پیسوں میں بیچ دیا، چند روپوں کے اندر بیچ دیا ان کو، لیکن ان کو تو جان چھڑانا تھی. لے گئے وہ قافلے والے مصر لے گئے. وہاں پر ان کی بولی لگی، بہت اچھی قیمت آئی. تو مصر کی حکومت کا جو وزیر اعظم تھا، عزیز نام ہے، قرآن شریف ہے اس کا، تو اس نے ان کو خرید لیا بہت بڑی قیمت دے کر. ان کے وزن کے برابر سونا، اتنے وزن کے مشک اور قیمتی کپڑے. گھر لے جا کر بیوی سے کہا کہ بہت ان کا خیال رکھنا اور بڑی اچھی طرح سے ان کو رکھنا، ہو سکتا ہے کہ ہم بیٹا بنا لیں، وہ آئندہ ہماری کام آئے. تو وہاں پر پرورش ہوئی وزیر کے گھر میں. تو ہر طرح کا آرام تھا، راحت تھی. لیکن اب وہ جوان ہوئے تو حوصلے اتنا دیا تھا کہ جو دیکھتا تھا وہی جو ہے فریفتہ ہو جاتا تھا.
پوری دنیا کے حسن کا آدھا حصہ اللہ نے دیا تھا ان کو۔ اب وہ عزیز مصری کی بیوی خود جو ہے فریفتہ ہو گئی، اور ان کو اپنی محبت کی جال میں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اب بس کیا کیا جتن کیے ہوں گے بھئی، وہ تو ان کے نوکر تھے، غلام تھے، گھر میں رہتے تھے، اور جو مالکن کہے وہ کرنے پر مجبور ہوتے تھے، ہے نا۔ تو غلام کی حیثیت تو معمولی نوکر سے بھی کمتر ہوتی ہے۔ تو اب ایک دن سارے دروازے بند کر کے تنہائی میں حضرت یوسف سے کہا کہ آ جاؤ۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں گناہ سے، عزیز نے بڑی جو ہے وہ مجھ پر مہربانی کی ہے، مجھے بہت محبت سے پالا ہے، تو بددیانتی میں کر نہیں سکتا، خیانت نہیں کر سکتا۔ تو اب زبردستی جو ہے وہ اس نے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہا، یہ بھاگے، وہ پیچھے دوڑی، اور بھاگتے دوڑتے میں جو ہے پیچھے سے کرتا پکڑا، وہ پھٹ گیا۔ اب دروازے پر پہنچے، دروازہ کھلتا چلا کہ دروازے پر پہنچے تو وہ اتفاق سے اسی وقت عزیز باہر سے گیا تو وہاں سے آ گیا۔ اب دیکھا کہ وہ دروازے پر یہ لوگ دونوں آگے پیچھے، فوراً عورت نے بات بنا لی کہ دیکھو بھائی، یہ آپ کے گھر پر کی آپ کی عزت پر اس نے ہاتھ ڈالا ہے، الٹا کر دیا معاملہ، تو اس کی سزا تو یہ کہ اس کی جیل میں ڈالا جائے یا اس کو سخت سزا دی جائے، ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی سچائی و برات اور پاک دامنی اور معصومیت ثابت کرنے کے لیے ایک دودھ پیجی بچے سے کو بلوا دیا، معجزہ۔ تو اس نے کہا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تب تو عورت سچ کہہ رہی ہے اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی، یہ سچے ہیں۔ تو دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اس کا مطلب کہ یہ تو بھاگ رہے تھے، وہ زبردستی پیچھے سے پکڑ کے ان کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ عزیز سمجھ گیا، وزیر تھا، کوئی معمولی آدمی تو تھا نہیں۔ اس نے کہا کہ بھائی تمہاری مکاری ہے، یہ عورت سے کہا، ہے نا، ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت سخت ہوتا ہے۔ پھر حضرت یوسف سے کہا کہ جانے دو اس کو، یوسف اعرض عن ھذا، یعنی چرچا نہ کرو، دیکھو اس لیے کہ بدنامی ہے، اگر بات باہر جائے گی بدنامی ہوگی، ختم کرو۔ اس سے کہا کہ تم معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، یہ یوسف سے معافی مانگو، تم نے تہمت لگائی ہے۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ تین ہی آدمی تھے اس کے واقعے کو دیکھنے والے، جاننے والے، ایک تو حضرت یوسف، ان پر ڈورے ڈالے تھے، اور وہ عزیز کی بیوی جس نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے یہ ساری دھما چوگڑی مچائی تھی، اور وہ عزیز آ گیا، اس کو پتہ چل گیا، لیکن بات جو ہے وہ گھر سے نکل گئی، ہے نا۔ اس کو آگے بیان کر رہے ہیں، وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ، گھر سے بات نکلی اور شہر میں جو امیر زادیاں، وزراء اور بڑے عہدیداروں کی بیویاں تھی، خواتین تھی، ان میں چرچا ہونے لگا۔ اب مفسرین نے کہا کہ بات نکلی کہاں سے؟ بھائی عزیز تو کہہ نہیں سکتے تھے، تو اس کا گھر کا راز تھا، وہ عورت بھی نہیں کہہ سکتی تھی کسی چیز لے کر، تو اس کا کیا کہتے کرتوت تھا۔ حضرت یوسف سے ان کا بھائی عارض عن ھذا، کہا کہ میں وہ تو وفاداری اور اپنے محسن کے احسان کو جاننے پہچاننے والے تھے، تو ان کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ تو پھر مفسر نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ گھر کے جو نوکر خادم ہوتے ہیں ان سے بات نکلی، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے بہت دنوں سے کہ مالکن بڑی مہربان ہے اس پر، وہ تھے ہی ایسے، ہے نا، آدھی دنیا کا حسن تو ہم لوگ کو اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اس لیے مفسرین نے کہا کہ بھئی نوکروں اور خادموں کے سامنے جو ہے ہر طرح کی بات و گفتگو نہیں آنا چاہیے، یہ تو خیر راز کی گناہ کی بات تھی، ویسے بھی کوئی معاملہ ہو تو وہ اس لیے کہ نوکروں سے گھر کی بات باہر نکلتی ہے۔ مثال کے طور پر بچی کی رشتہ داری کی بات ہو رہی ہے، اب وہ خادمہ جھاڑو دے رہی ہے ادھر ادھر، وہ بھی بات سن رہی ہے، تو پھر وہ باہر جاتی بات، وہ ایسے رشتہ داروں تک پہنچے گی جن تک یہ پہنچانا نہیں چاہتے،
بچے کا رشتہ بہت پرائیویسی ہوتی ہے اس کی ضروری، یا کبھی جو ہے وہ میاں بیوی کے اندر تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے نا، کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، تو اگر خادم کے سامنے بھی تو وہ کہیں گے بھائی ان کیا تو جھگڑے ہوتے ہیں، ان کیا ایسا ہوتا ہے نا، تو اس لیے جو ہے خادموں کے سامنے بہت محدود محتاط رہ کر جو ہے وہ سب کے لیے یہ ہے نا۔ تو اب چرچا ہوا نا، وقال نسبۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز ترابط فتاحا، چرچا ہوا بھائی یہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے، زلیخا نام ہے اس کا، یہ تو اپنے غلام کو ورغلا رہی، پھسلا رہی ہے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، قد شغفہا حبا، اور اس نوجوان کی غلام کی محبت نے اس کے دل کو زخمی کر دیا ہے، فریفتہ ہو گئی، محبت میں گرفتار ہو گئی، انا لنراہا فی ضلال مبین، اور کہنے لگی کہ بھئی یہ تو بڑی غلطی ہے نا، وزیر خزانہ کی بیوی، اتنے بڑے عہدیدار کی بیوی، اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک رتبہ ہے، وہ غلام کے اوپر گرنے لگی، یہ تو بہت ہی جو ہے وہ گھٹیا بات ہے، بڑی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ کمینے پن کی بات ہے، ابھی چرچے ہونے لگے، تو زلیخا تک بھی بات پہنچی کہ بھئی چرچے ہو رہے ہیں ہمارے بارے میں، لوگ تبصرہ کر رہے، خواتین جو ہے وہ معزز گھرانے کی جو ہے، شاہی گھرانے کی، وزراء کے گھرانے کی، تو اس نے پھر جو ہے ایک کا حل نکالا، کیا کیا، فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اس نے جو ہے یعنی آج کل کی زبان میں کہیں کہ پریکٹیکل کرایا ان کو، میں ایک شاندار دعوت رکھی، سب کو دعوت دیں گے، آپ لوگوں کی دعوت تھے، سب بڑی جو خواتین تھے نا ان میں چرچے ہو رہے تھے، عمرا وزراء عہدیداروں کی بیویاں بیٹیاں جو بھی تھیں ان کو گئے آپ کی دعوت ہے، شاندار دعوت کا لگن کیا، چلوا لیا ان کو، اور پھل وغیرہ رکھے سب چیزیں، اور پھلوں کو تلاشنے کے لیے چھری بھی رکھی، چاقو رکھے کہ اپنی سہولت سے جو ہے اپنا جیسے جان کے طور پر آم رکھے تو اس کو کاٹ کر کھانے کے لیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام تھے، ان کو کہیں پاس پہ کمرے میں کہا تھا آپ لوگ آپ ٹھہرنا، جب میں آواز دوں تب آنا ہے نا، وقالت اخرج علیہن، جب کھانا شروع ہوا اور ان عورتوں نے جو ہے وہ پھل کاٹنے کے لیے ایک چوری لے کے تراشنا شروع کیا، آواز دی کہ بھائی آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، تو حضرت تو خادم تھے، نوکر تھے، ان کو تو کر نہیں تھا، تو وہ صرف آ گئے ان کے سامنے ہے نا، اب انہوں نے نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں، لیکن ان پر ایسے ہمیں سے بجلی گر گئی، وہ جو دیکھا نا ایسا عجیب و غریب حسن، تو ایسی حواس باختہ ہوئی، ہوش کھو بیٹھی کہ وہ بجائے پھلوں کے اپنی انگلیوں پر ہاتھوں پر چاقو چلا دیا، خونم خون ہو گیا، ہوش ہی نہیں رہا، وہ اس کو دیکھنے میں ایسی مست ہوئی گئے ہے نا، فلما رأینہ اکبرنہ، جب حضرت یوسف کو دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئی، دنگ رہ گئی ہے نا، اور ہوش ہی نہیں رہا، وقطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور چھری اور چاقو بجائے آم پر اور سیب پر چلنے کی جائے وہ انگلی پر چل گیا، خونم خون ہو گیا، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، کہنے لگی کہ یہ کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، یعنی اتنا حسین و جمیل جو ہے وہ انسان نہیں ہوتا، کوئی بزرگ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو ایک بات نہیں معلوم کہ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں، بھائی نورانی مخلوق ہے نا، ان کا نور سے بنایا گیا ہے، اور اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت میں آتا ہے کہ کبھی وحی کی بہت صورتیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ جو پیغام بھیجتا تھا نا، یہ قرآن مجید وحی سے آیا، تو ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا حضور کے پاس، اور جسے روبرو آدمی آ کے بات کرتا ہے، تو جب انسانی شکل میں حضرت جبرائیل وحی لاتے تھے سب کے پاس،
شروع سے آخر تک بھی ان کا کام۔ تو وہ ایک صحابی تھے دحیہ کلبی، ان کی صورت میں آتے تھے، وہ بہت ہی خوبصورت تھے اور فصیح زبان بولنے میں۔ وہ عربوں کا دستور تھا کہ جب کسی کے پاس بھیجتے تھے، کسی بادشاہ کے پاس، امیر کے پاس، اپنا قاصد حکومت کی طرف سے، تو حسین آدمی کو، فصیح آدمی کو بھیجتے تھے، ہے نا۔ تو وہی قاصد تھے نا حضرت جبرائیل، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر۔ تو جب انسانی صورت میں آتے تھے تو دحیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے۔ بہت حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ جب کہیں جاتے تھے دوسرے شہر میں تو لوگ اور لڑکیاں دیکھنے کے لیے نکل آتی گھر سے کہ بھائی اتنا حسین آدمی آیا، اتنا خوبصورت۔ تو معلوم ہے کہ فرشتہ خوبصورت ہوتا ہے، اور اس کے برعکس شیطان بدصورت ہوتے ہیں۔ شیطان کی بدصورت ہونے کی دلیل قرآن مجید سے یہ ہے کہ جہنمیوں کے کھانے کے لیے ایک درخت کا قرآن میں تذکرہ ہے زقوم، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، کہ اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطان کا سر، یعنی بہت ہی وہ درخت ہے، بہت ہی کڑوا، بہت ہی بدصورت، بہت ہی بدمزہ ہوتا ہے، جو کھانے کو دیا جائے گا جہنمیوں کو۔ اب شیطان کی بدصورت ہونے پر ایک لطیفہ ہے، ایک بڑے عالم گزرے ہیں، جاحظ نام ہے، جاحظ، کئی کتابیں بھی اب تک مشہور ہیں ان کی۔ تو ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ہے نا، تو ایک عورت آئی اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کر، ان کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہا کہ اس طرح سے، بس یہ کہہ کے چلی گئی۔ کیا کہا؟ اس طرح۔ وہ عورت چلی گئی، وہ آدمی بھی چلا گیا پیچھے پیچھے، تو ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا۔ تو اس نے پیچھے جا کر اس آدمی سے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ ہمارے سامنے آ کر اس نے کہا کہ اس طرح۔ تو اس نے کہا میں پینٹر ہوں۔ یہ عورت میرے پاس آئی تھی، کہنے لگی شیطان کی تصویر بناؤ۔ تو میں نے کہا شیطان کی تصویر کیسے بناؤں؟ بھائی کسی چیز کو دیکھا ہو تو آدمی تصویر بناتا نہیں، چاند، سورج، درخت، پہاڑ۔ تو اس نے کہا چلو میں دکھاتی ہوں۔ وہ میرے کو آپ کے پاس لے آئی، کہا کہ اس طرح سے۔ تو تھے تمہارے عالم، لیکن شکل صورت ان کی تو معلوم کہ شیطان بدصورت ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ بھئی یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے، تو بزرگ فرشتہ ہے، اتنا حسین و جمیل جو ہے۔ اب وہ زلیخا جو تھی نا عزیز کی بیوی، اس کو موقع مل گیا، ہے نا، تو اس نے جو ہے وہ بات کو کھل کے بیان کر دیا اس مجلس میں، جو خواتین کی مجلس تھی، معزز خواتین تھی۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، کہا کہ دیکھا یہ وہی جوان ہے کہ جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی کہ اس کے محبت میں گرفتار ہو گئی، تمہارا کیا حال ہوا؟ یعنی یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھئی یہ تو بچپن سے ان کے پڑھے پڑے تھے، 7 سال کی تھی تو آگے بھی جوان ہو گئے، برسوں پڑھے پڑھے، ہے نا۔ تو صبح شام رات دن ساتھ میں اسی گھر میں رہتے تھے وہ، لیکن اس کی حالت نہیں زلیخا کی، اور ان کو ایک جھلک دیکھی بس، اور جھلک بھی میں جو ہے وہ کھو بیٹھی ہوش۔ تو کہا کہ یہ وہی لڑکا ہے نا جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، طعنے دیتی تھی کہ غلام کے ساتھ میں گرفتار ہو گئی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اب چونکہ مالکہ تھی نا، وزیر کی بیوی تھی، تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے مطلب حاصل کرنے کے لیے اس کو ورغلایا، پھسلایا، ڈورے ڈالے، لیکن یہ بچ گیا۔ میں نے پوری کوشش کی لیکن اس نے میری بات نہیں مانی، ہے نا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور آگے کہا کہ اگر بات نہیں مانے گا، میری خواہش پوری نہیں کرے گا تو ضرور جیل میں ڈالا جائے گا یا ذلیل ہوگا۔ تو اس سے اس زمانے کی سوسائٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کی جو اپر سوسائٹی تھی، عمرہ کی بیویاں تھی، ان کا اخلاقی گراوٹ کیسی تھی، جیسے آج کل امریکہ یورپ کی عورتیں ہوتی ہیں، ہے نا، کہ زنا وغیرہ کو کوئی تو فیشن ہو گیا دھیرے دھیرے۔ جہاں پر جو مالدار لوگ ہیں، اللہ رسول قیامت کو نہیں مانتے، تو وہاں ان کا یہی حال ہے، چاہے ہمارے یہاں پر ہو چاہے کہیں ہو۔ وہ جاننے والے جانتے ہیں اس کو، کہ وہ کھل کر کہہ رہی ہے کہ میں نے جو ہے اس طرح ڈورے ڈالے، بچ گیا، لیکن اگر میری خواہش نہیں پوری کرے گا تو جیل میں ڈالا جائے گا، ذلیل ہوگا، ہے نا۔
تو یہ نہیں کہ اپنے جرم پردہ ڈالے، بلکہ اقرار کیا ہے طرف کہ میں نے اس سے اپنی مطلب پورا کرنے کے لیے کہا تھا لیکن یہ بچ گیا۔ اب ادھر جو عورتیں تھیں نا، تو اب وہ عورتیں جو تھیں وہ بھی حضرت یوسف کو سمجھانے لگی کہ بھئی تمہاری مالکن ہے، تم کو ان کی بات ماننا چاہیے، آخر تمہارا نقصان ہی کیا ہے؟ مالک کی بات تو سب مانتے ہیں، اور نہیں مانیں گے تو دیکھو جیل کاٹنا پڑے گی، کال کوٹھی میں جانا پڑے گا، ذلیل ہو کر اور ہو گئے، ہے نا۔ تو وہ عورتیں جو تھیں نا، اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے ایسے ہوئے کہ وہ عورتیں جو وزراء کی تھی، عمرا کی تھی، عہدے داروں کی، تو ان کو بھی یہ ہوا کہ کوئی پتہ نہیں کیسا لڑکا ہے، ہم کو بھی ایک موقع مل جائے دیکھنے کا، ہے نا۔ تو ہر ایک کے دل میں خواہش تھی ان کو دیکھنے کی، ان سے قریب ہونے کی، ہے نا۔ اس لیے کہا کہ مکر کہا اس لیے، ہے نا۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بڑی مصیبت تھی، مالکن دھمکی دے رہی ہے، اور وہ جو خواتین آئی تھی دعوت میں وہ بھی کہنے کہ بھائی آپ کو ان کی بات مان لینا چاہیے، ہے نا۔ تو اللہ کی پناہ مانگی انہوں نے کہ یا اللہ مجھے آپ ہی بچا سکتے ہیں ان کی چالوں سے، آپ کسی کو کوئی بچا نہیں سکتا، میں خود نہیں بچ سکتا، میں کمزور ہوں۔ تو اس دعا کا ذکر ہے، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار، یہ عورتیں جس چیز کی دعوت دے رہی ہیں زنا کی، گناہ کی، اس کے مقابلے میں مجھے جیل جانا پسند ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اگر آپ ان کی مکاریوں سے مجھے نہیں بچائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میرا میلان ان کی طرف ہو جائے۔ بھائی وہ بھی جوان تھے، وہ خاتون جو تھی وہ بھی جوان اور خوبصورت، اور دوسری ساری جو آئی تھی وہ بھی سب ہمارا کی بیویاں اور بیٹیاں تھیں، بیگمات تھیں۔ تو جوانی ہوتی، اس کے جذبات ہوتے ہیں، اس کے تقاضے ہوتے ہیں، تو ایسی حالت میں بچنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی معصوم پیغمبر تھے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے آپ ہی بچا لیجیے، آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے، اگر آپ کی حفاظت نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے میں لغزش ہو جائے، قدم پھسل جائے میرا، میں گناہ کی طرف مائل ہوتا ہوں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں نادانی کا کام کر بیٹھوں، نہیں کرنے کا کام کر بیٹھوں، آپ کی ناراضگی جو ہے مجھ سے ہو جائے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور ان کی چالوں کو ان سے پھیر دیا، یعنی ان کی ساری، اب وہ عزیز مصر کی بیوی الگ ہے، وہ تو دھمکیاں دے رہی ہے، اور ان کے قابو میں ان کے غلام ہے، اور دوسری عورتیں بھی مشورہ دے رہی کہ آپ کو بات مان لینا چاہیے، اور وہ بظاہر تو خیر خواہی کر رہی تھی، لیکن ہر ایک اس طرح سے ناز و انداز کر رہی تھی کہ میری طرف مائل ہو جائے، وہ آ جائیں تاکہ مجھے جو ہے ان سے تعلق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب چالوں سے بچا لیا ان کو، ہے نا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا ہے، بندوں کی دعا کو سنتا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اب عزیز اور وہ جو عہدیدار کی بیویاں تھی، خواتین، سب نے غور کیا کہ بھئی کرنا کیا چاہیے، ہے نا۔ عزیز جانتا تھا کہ یہ بے قصور ہے، غلطی میری بیوی کی ہے، لیکن اب وہ گھر کی بات تھی تو راز کو راز بھی رکھنا تھا۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین، پھر غور کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور بے گناہی کی نشانیاں دیکھنے کے بعد ان کی رائے یہ ہوئی، ہے نا، کہ ایک مدت تک ان کو جیل منتقل کر دیا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجنے کا فیصلہ ہو گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل جو بھیج دیا بعد میں، تو وہ ان کی کوئی کوتاہی نہیں تھی، اس نے تو پاک تھاپ تھے، ہے نا، لیکن سوچا کہ بھائی چرچے بند ہو جائیں گے، ہے نا، الگ تھلگ ہو جائیں گے، چرچے بند ہو جائیں گے۔ اور مفسرین نے ایک بات اور لکھی ہے، تو
چرچے بند ہو جائیں گے، اور وہ جو عمرہ تھے، عہدے دار وزراء تھے، ان کے لیے اپنی بیویوں کو قابو میں کرنا مشکل تھا، اس کے مقابلے میں ان کو جیل بھیجنا آسان سمجھا انہوں نے کہ بھائی چلو اس کو غلام کو کہیں ڈال دو، ہے نا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ عزیز نے بھی باوجود ہے کہ جانتا ہے کہ بے قصور ہیں، وہ پہلے سے محبت کرتا تھا، لاتے ہی کہا تھا کہ وہ اچھی طرح رکھنا ان کو، ہم سب ہو سکتا ہے بیٹا بنا لیں اس کو، تو باوجود جاننے کے جیل بھیجنے کا جو فیصلہ کیا تو وہ اپنی بیوی کو سزا دینے کے لیے کیا، کیونکہ وہ تو عاشق ہو گئی تھی، اور عاشق کے لیے معشوق کی جدائی برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ معشوق زندہ بھی ہے پھر بھی اس کو دیکھ نہیں سکتی، اس سے بات نہیں کر سکتی، پہلے تو گھر میں ہر وقت دیکھنا بات کرنا، ہے نا۔ میں جیسے بلا کے کر دے تم یہ بیٹھو، آفیسر ہوتے ہیں دماغ کی طرح ٹیڑھا ہوتا ہے تو چپراسی سے کہتے کہ تم یہاں بیٹھو، ہر کوئی ناگوار ہوتا ہے کہ بھئی تم کوئی مورتی ہوگی تمہارے سامنے بیٹھ جاؤں، لیکن اب وہ اس کو چپراسی تو کرنا پڑتا ہے، تو یہ بھی کہہ سکتی ہے بھئی تم یہاں بیٹھو، یہاں کھڑے ہو جاؤ، میرے سامنے رہو، میرے پاس رہو، ہے نا۔ تو اس کو جیل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا اس کو سزا دینے کے لیے کہ اس کو سزا ملے گی۔ عاشق کے لیے معشوق کی جدائی بہت مشکل ہوتی ہے، وہ راتوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے، تو جیل بھیج دیا۔ اب جیل کے اندر کے حالات کیا ہوئے وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اللہ نے چاہا تو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین۔ الہی اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنی اتباع و پیروی نصیب فرما، نافرمانی سے بچا، نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت اتباع وفاداری نصیب فرما، شیطان و نفس کی پیروی سے ہماری حفاظت فرما، اپنی نعمتوں کی شکر گزاری قدر دانی نصیب فرما، ناشکری ناقدری سے بچا، اپنی رضامندی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ناراضگی والے باتوں سے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، جو کچھ نقصان ہو رہا ہے مسلمانوں کا چھوٹا بڑا، چاہے غیروں کی طرف سے ہو چاہے اپنوں کے دھوکے اور فریب مکاری سے ہو، اس کا نعم البدل مسلمانوں کا عطا فرما، کافروں ظالموں ساحروں دشمنوں مخالفوں معاندوں شری فسادی دجالیوں ابلیسیوں کے ظلم سے خباثت سے شرارت سے ان کی سازشوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، جو خیر و بھلائی اللہ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم کو ساری امت کو عطا فرما، جن شرور و فتن سے اللہ کے نبی نے آپ کی پناہ چاہیے ہماری امت کی حفاظت فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، دلوں کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، حاجت و ضرورت کو پورا فرما، آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔